الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد۔ میں کہ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اگر اللہ پاک جل شانہ سے عرض کرے گا اخرتنی الی اجل قریب، موت کا وقت جب قریب ہو، مولا ایک دفعہ پھر واپس بھیج دے، تو کیا کرے گا؟ واپس جا کے ایک دفعہ پھر موقع دے دے زندگی کا، تو کرے گا کیا؟ دو کام کہے گا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، دو کام کروں گا۔ ایک دفعہ زندگی کا موقع دے دے، پھر ایک چانس اور دے دے، تو کرے گا کیا؟ اور جو وہ کرے گا نا، قرآن نے اس کو بیان کیا، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ، پہلے صدقہ کروں گا، بولوں کا صدقہ، میرے بول صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہ تسبیح خانہ جو پیغام دے رہا، اچھا تجھے یہ پریشانی ہے، یہ اللہ کا نام لے لے، یہ پڑھ لے، یہ مشکل ہے، یہ کر لے، نور چاہیے، نورانیت چاہیے، روح چاہیے، روحانیت چاہیے، کمال کا اعلیٰ درجہ چاہیے، نماز میں نظروں کی حفاظت کر، جیسے ہمارے رات ایک ساتھی بتا رہے تھے، یہ صدقہ ہے۔ زندگی میں عزت چاہیے، وقار چاہیے، دولت چاہیے، ہر وقت بابوز رہا کر، یہ صدقہ ہے۔ کسی کی تکلیف دور کر دینا، صدقہ، کسی کو خیر کی طرف لگا دینا، صدقہ، کسی سے شر ہٹا دینا، صدقہ، کسی کو اللہ اس کے حبیب کا نام سکھا دینا، صدقہ جاریہ، کسی کی بیماری اور تکلیف کے لیے کوئی ٹوٹکا بتا دینا، طبی روحانی، صدقہ۔ فَأَصَدَّقَ، تسبیح خانے تو بے شمار صدقے بتا رہا، کیا خیال ہے؟ جو میرے خیال میں تسبیح خانے میں میرے چند درس سن لے، وہ چلتا پھرتا موبائل حکیم ڈاکٹر پیر بن جاتا ہے۔ اگر میری طرح میں بھی وہ بھی نیت جذبہ ٹھیک کر لیں تو اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ کسی کے دکھ، کسی کی تکلیف، کسی کے مشکل، کسی کی پریشانی، کسی روزگار کی کمی، کسی کے دکھ اور کسی کی ناکامیاں، کسی کی بیماریاں، کسی کی شادی کے مسائل، کسی کے صحت کے مسائل، اس سارا کا سارا صدقہ۔ فَأَصَدَّقَ، ہم نے صدقہ صرف مال کے صدقے کو سمجھا ہے، نا، کیوں فرمایا؟ کسی مسلمان کو مسکرا کے بولنا بھی صدقہ ہے، میٹھے بول بولنا بھی صدقہ ہے، کوئی کانٹے دار چیز راستے سے ہٹا دی وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو سچی راستہ دکھا دینا صدقہ ہے۔ جاگ رہے، جاگنے والی، سونے والی حالت نہ بنانا، یہ یوں کر کے نا، یہ نہ بنانا، باقی خیر ہے، صدقہ ہے۔ مال کا بھی صدقہ ہے۔ شجاع آباد ملتان کے قریب ایک شہر ہے، وہاں ایک صاحب ہوتے تھے، بڑی گردن والے اسے کہتے تھے، اس کی گردن بہت بڑی تھی، بہت کم لوگوں کو پتا تھا ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تھی، تھوڑی جرم بن گیا زیادہ، دوسری پارٹی مضبوط تھی، اس نے مضبوط جرم بنایا، کرتے کراتے آخر موت کی سزا ہو گئی۔ اب موت کی سزا سے پہلے رشتہ داروں کو ملاقات آخری کرائی جاتی ہے، اس کا اور تھا کوئی نہیں، اماں تھی، بوڑھی اماں ملنے آئی، رو رہی تھی، رخصتی ہے، صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھا دیا جائے گا، پھندا گلے میں ڈال دیا جائے گا، چند لمحوں کی کشمکش، جان نکل جائے گی۔ کہنے لگا اماں میں نے ایک گائے کا بچڑا لیا، بچہ بن گیا، بچی بن گئی، گائے تیار ہو رہی،
تو میں تب رہا نہ، تو اس کو ذبح کر کے وہ ربا فقراء مساکین میں تقسیم کر دو، میری وصیت ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا اگر تو نہیں ہے تو کون سی چیز عزیز ہے، تو تھا تو سب کچھ تھا، میں یہ کر دوں گی، آج جاتے ہی کر دیتے ہیں۔ روتی دھوتی ماں رخصت ہوئی، آخری چہرہ دیکھا اس نے اماں کا اس نے، قیامت کے دن ملاقات ہوگی بیٹا۔ اماں نے جاتے ہی وہ گائے کا وہ جو بچی گائے تھی وہ ذبح کر دی، ذبح کرا کے تقسیم کرا دی۔ صبح اس کو تختہ دار پہ جب چڑھایا، گلے میں پھندا ڈالا، نیچے سے تختہ کھینچا تو یہ لٹک رہا تھا۔ مخصوص وقت ہوتا ہے، ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، بندہ مر چکا ہوتا ہے، یہ زندہ تھا اس مخصوص وقت کے میں، یہ زندہ تھا لیکن بے ہوش تھا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اس فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا۔ اس کی گردن کھچ چکی تھی، بچ گیا، کچھ ہفتے علاج بچ گیا۔ پوچھا تو کیسے بچا؟ کہا کہ جس وقت میرے گلے میں پھندا ڈالا اور ایک دم میرا گلا گھوٹا اور میری گردن کھینچتی چلے گئی، پاؤں کے نیچے بچی کے وہ سینگ یوں آ گئے، دونوں پاؤں اس پہ ٹک گئے۔ بچی کے نا سینگ تھے یوں، اس کے سر کے سینگ پہ پاؤں ٹک گئے۔ میں اسی پہ کھڑا رہا، ہلکی پھلکی سانس کی جو رمق تھی وہ رہی، مقررہ وقت کے مطابق اس کی میت کو اتارا تو وہ زندہ تھا۔ پھر ان لوگوں نے ہی معاف کر دیا کہ پھانسی تو ہم نے چڑھا دیا، قدرت نے زندہ کر دیا، تو وہ بہت عرصہ زندہ رہا، اپنی طبعی موت مرا۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ، بولوں کا صدقہ، نظروں جذبوں کا صدقہ، سچی راہیں دکھانے صدقہ، سچے بولوں سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کر دینا صدقہ، مدینے والی کی زندگی کا سچا راستہ بتا دینا صدقہ۔ تسبیح خانہ جو مسنون اعمال بتاتا ہے اور مسنون اعمال سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے براہ راست اللہ سے مانگنے والا بناتا ہے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہو؟ اس لیے کبھی کبھی میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر میری قبر پہ کوئی آیا تو آ کے قبر پہ پاؤں سے یہ ٹھوکر نہیں مارے گا، ظالم خود بھی شرک اور بدعت میں گیا تھا، ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگا کے گانے بجانے پہ لگا کے چلا گیا۔ جس کے لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں، پر میرا میسج اور پیغام تو ایک نمبر ہے۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ایک نمبر ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا۔ کوئی آگے یہ نہیں کہے گا قبر پہ کہ تم خود بھی شرک اور بدعت کی راہوں پہ چلا، ہمیں بھی لگا گا۔ ہاں یہ ضرور کہیں گے مولا یہی شخص تھا جس نے تیرے اور تیرے حبیب کی راہیں دکھائی تھیں، اس کی مسافرت پہ رحم فرما، اس کی بخشش کا سامان فرما۔ ایک گائے کا بچہ صدقہ کیا، گائے کو صدقہ کیا، سینگ آ کے پاؤں پہ ٹک گئے اور وہ بچ گیا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنا صدقہ کر رہے ہیں؟ بولوں کا صدقہ، جذبوں کا صدقہ۔ اگر رات کو آپ سے بیٹھ کے کہتا ہوں بھائی اپنے ٹوٹکے بتاؤ، اپنے تجربے بتاؤ، اپنے معمولات بتاؤ، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے اور مخلوق کے خدا کے دکھ درد ختم ہو جائے، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ بعض اوقات نہیں، ذرا یہ میری بات غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے سنیں، ذرا دیکھ رہے ہیں
دیکھ رہے یہ اتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ لوگوں کے ایمان بچا دیتا ہے۔ مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا، لفظ بے شمار استعمال کر رہا ہوں تو شاید میں ممبر پہ بیٹھ کے مبالغہ نہیں کر رہا۔ اگر تسبیح خانے کا در نہ ملتا، ابتری کے وظائف نہ ملتے، ہم جس عامل، جس بابے، جس جگہ چلے گئے تھے وہاں ایمان تو چلا گیا تھا، جان بھی چلی گئی تھی، مال بھی چلا گیا تھا، عزتیں بھی چلی گئی۔ آپ کے مسنون اعمال، وظائف، تسبیحات نے ہمیں وہاں سے نکالا، ہم وہاں سے نکلے، عقیدہ بھی بچ گیا، ایمان بھی بچ گیا، تقوی بھی بچ گیا، مال بھی بچ گیا۔ چلو مال لگ گیا اس کا افسوس تو ہے، لیکن اتنا نہیں، پر ایمان کا اگر سودا ہو گیا اور عقیدے کا سودا ہو گیا وہ بڑا خطرناک ہے۔ تسبیح خانے نے ایک صدقہ جاریہ کی ترتیب بنائی۔ کیا بنایا؟ میری طرف دیکھیے، کیا بنایا؟ وہ یہ ترتیب بنائی کہ مخلوق کے لیے جو سینے کے راز ہیں وہ طبی یا روحانی، اللہ کی مخلوق کو عام کر دو۔ دو مجھے کئی لوگ، بعض بڑے بڑے گدی نشین مجھے ملے، بڑے بڑے پیر ملے، کہنے لگے جی آپ نے تو وظیفوں کو اتنا سستا کر دیا، اتنا ارزاں کر دیا۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنے شہاب نامے میں لکھا کہ جنگ میں جب ڈپٹی کمشنر تھا تو کرنل عابد میرے پاس آیا بڑا اور کہنے لگا کہ آپ نے تو اپنی ملاقات اتنی آسان کر دی، ریفل کا لائسنس فلاں چیزیں اتنی آسان کر دی، لوگ ہمارے پاس آتے تھے 100 چکر لگواتے تھے، پھر آپ سے کرواتے تھے، پھر کل کو ووٹ بھی دیتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں تیری کیا لوڑ ہے، ڈپٹی کمشنر بیٹھا ہے، جائیں گے کام کرا دیں گے۔ مجھے کئی پیروں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے کیا کیا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں تو نااہلوں کو دے رہا ہے، جاگ رہے نہیں، تو نے کئی نااہلوں کو دینا شروع کر دیا۔ میں کہتا ہوں مدینے والے کا ہر امتی اہل ہے اہل۔ فَأَصَدَّقَ، مولا ایک دفعہ پھر موقع دے دے، ہم صدقہ کریں گے، جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، وقت کا صدقہ، جذبوں کا صدقہ، اور مخلوق کو اللہ کی محبت پہ لگانا، مدینے والے کے طریقے پہ لگانا، یہ صدقہ، اور لوگوں کی تکلیفیں، دکھ دور ہو جائیں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ نہیں۔ اتنا ہے تو صحیح آخرت میں اس کا، کیونکہ وہ آخرت کو قریب سے اس نے دیکھ لیا، پردے ہٹ گئے نا، سمجھیں ذرا میری طرف توجہ کر کے، پردے ہٹ گئے، جب پردے اٹھے اس نے اصل دیکھ لیا، یہاں تو دو چیزوں کی قیمت ہے، فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس نیک عمل اور صدقے کی قیمت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں کی جنس میں یہ دو چیزیں بڑی بھاری ہیں، اگر ہو جائیں تو کام بن جائے گا۔ یہاں کی منڈی میں یہ دو چیزیں جنس کے اعتبار سے بڑی بھاری ہیں، اگر یہ مل جائیں تو کام ہو جائے گا۔ فَأَصَدَّقَ، اور دنیا کا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے بچھڑے ہوئے بندے کو اللہ کی ذات کا قرب دے دینا، اللہ سے ملوا دینا۔ آخری اور پہلا صدقہ یہ ہے، آخری اور پہلا صدقہ۔ اور من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، صدقہ جاری ہے۔ جس نے مسجد بنا دی، اس نے اللہ نے اس کا جنت میں گھر بنا دیا، کیوں؟ صدقہ جاری ہے۔ اور جس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، اللہ قیامت کی پیاس سے بچا کے دنیا آخرت کے غم اس سے دور کر دیتا ہے۔ فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے، دعا کر رہے تھے میرا زخم ٹھیک ہو جائے، رات کو خواب میں دیکھا مسلمانوں کے لیے پانی عام کر دو، کہا انہوں نے پانی عام کر دیا، صدقہ جاریہ ہو گیا۔
کسی کو آپ نے ٹوٹکا بتا دیا تجھے فلاں بیماری ہے، یہ کر لے ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ بغیر کسی مسلک، مذہب، فرقے، رنگ، نسل کے ساری انسانیت کے لیے صدقہ جاریہ کا ایک عزم لے کر میں چلا ہوں، تسبیح خانے کی اس محنت، تسبیح خانے کے اس پیغام اور نظام کے نام پر۔ وہ مال کا بھی صدقہ ہے، وہ بکری کا بھی صدقہ ہے، بکرے کا بھی ہے، جانور کا بھی ہے، کسی کا بھی ہے، صدقہ۔ آپ کسی ملک میں جائیں نا، جو ملک میں اس ملک میں 2-4 دفعہ ہو کے آیا ہے اس سے پہلے پوچھ لیں۔ آپ کسی راستے پہ جائیں، 2-4 دفعہ جو بندہ اس راستے سے آیا گیا ہے پوچھ لیں، وہ کہے گا فلاں جگہ احتیاط کیجیے گا، لٹ جاتا ہے بندہ۔ فلاں جگہ آپ جائیں گے نا، ایک سرائے ہوگی، پیٹرول پمپ ہوگا، وہاں روٹی اچھی ملتی ہے۔ فلاں جگہ نہ جانا، فلاں جگہ نہ جانا۔ کیوں؟ وہ دیکھ کے لوٹا ہے۔ جب اجل قریب ہوتی ہے پھر دنیا کے پردے ختم، آخرت کے کھلتے ہیں، وہ دیکھ کے لوٹا ہے، لوٹا نہیں ہے، لوٹنے کی دعا کر رہا ہے، یا اللہ ایک دفعہ پھر بھیج دے، ایک دفعہ اجلن قریب، ایک دفعہ پھر بھیج دے۔ بھئی کیا کرے گا؟ 2 کام کروں گا مولا، فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کبھی بھی زندگی میں اس صدقہ جاریہ کو چھوٹا نہ سمجھے گا، کبھی نہ چھوٹا سمجھے گا، کبھی نہ چھوٹا سمجھے گا کہ میری ذات سے کسی انسان کو، مخلوق کو نفع مل گیا، میری ذات سے اس کے دکھ درد دور ہو گئے، میری ذات سے اس کے بچوں کے رشتے ہو گئے، میری ذات سے اس کی بیماریاں تکلیفیں دور ہو گئیں، اور میری ذات سے اس کو اللہ کو منانے کا طریقہ آ گیا، اور اللہ سے براہ راست لینے کا سلیقہ آ گیا، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا طریقہ آ گیا۔ اس سے بڑی کائنات میں کوئی صدقہ جاریہ نہیں۔ ایک سوال آپ سے ہے، اس بندے خدا نے صرف ایک گائے ذبح کی تھی، لوگوں کا پیٹ بھرا تھا، جو لوگوں کو ایسا کوئی طریقہ بتا دے جس سے لوگوں کے گھروں کے پیٹ بھر جائیں، ان کی زندگیوں میں حرام سے حلال کی راہیں کھل جائیں، اور ان کا روز کا لنگر خانہ کچن اچھا ہو جائے۔ مثلا 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لے، جا تیرا کام بنے گا۔ کہنے لگا جب سے آپ نے بتایا میرا تو پیٹ بھر گیا۔ پیٹ بھرنے سے مراد میرے تو مسائل حل ہو گئے، مشکلیں دور ہو گئی، پریشانیاں۔ پہلے راشن میرا 10 دن چلتا تھا، اب 20 دن چلتا تھا، اب 40 دن۔ یہ اس دنیا کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ کنواں بند ہو جاتا ہے ایک وقت میں، سرائے ٹوٹ جاتی ہے ایک وقت میں، ہسپتالیں ختم ہو جاتی ہیں ایک وقت میں، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن بندے کو اللہ سے مانگنے والا بنا دیں، اللہ سے لینے والا بنا دیں، اللہ کے خزانوں سے براہ راست بھکاری بنا دیں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ بندوں کو براہ راست اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دیں۔ اور یہ تسبیح خانہ یہ مشن لے کے پھر رہا ہے، اور تسبیح خانہ ان کوششوں میں ہے کہ صدقہ جاریہ ہو، فیض عام ہو، فیض عوام ہو، صدقہ جاریہ ہو۔ میرے پاس آئے، کہنے لگے کینسر ہے۔ میں نے کہا بکرے ذبح کریں یا گائے ذبح کریں؟ روز 1 کر لیں، 2 کر لیں، کل کو بھی کریں، پرسوں بھی کریں، کچھ عرصہ مسلسل کریں، مسلسل کریں، مسلسل کریں، اور وہی پیسے جو آپ نے بڑے بڑے علاجوں پہ لگانے ہیں یہاں لگا دیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا اور مسلسل کیا۔ تلاش کریں غریبوں کو، فقراء کو، مساکین کو۔ اگر وہ گوشت ایسے نہیں لیتے اسے پکائیں، بہترین انداز سے پکا ہوا گوشت کھلائیں، عام۔
وہ بھی ذبح کریں، اس کے مطابق کسی غریب فقیر کو صدقہ جاریہ کے طور پہ دیں، ایسا جو سوال نہیں کرتا۔ ایک بچی میرے پاس آئی جہانیہ سے، بچی تھی 8-10 سال کی، اس کے چہرے پہ بال ایسے تھے جیسے کہ بندہ کوئی 10-15 دن کی شیو چھوڑ دے، بال ہی بال تھے۔ کہتے ہم بال باقاعدہ نئی آتا ہے وہ بال شیو کرتا ہے بچی، اور بچی کا مسئلہ ہے کیا کریں، ابھی تو اتنی عمر ہے بچی۔ میں نے اس دور میں کہا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، 2-2.5 لاکھ روپے میں نے کہا لگے گا، اس کا لگا سکیں گے ٹھیک ہو جائے گا؟ کہنے لگے جی ہم غریب ہیں، جیسے ہو لے آئیں گے، ہم کچھ بیچیں کچھ چیزیں لے آئیں گے۔ میں نے کہا دیکھ لینا آپ نہیں کریں گے، کر سکیں گے۔ میرے خیال میں 200-300 روپے کی میں نے دوا دی، اور میں نے کہا کہ اب وعدے کے مطابق یہ پیسے اپنے رشتہ داروں میں، غربا مساکین میں تقسیم کرو، جو ضرورت مند ہے ان کو دو۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا دوائی کے نام پہ مجھے دو گے، اللہ کے نام پہ غریب اور فقیر بن جاؤ گے۔ انہوں نے میری بات مانی اور دیے پیسے، اور وہ پیسے دیے، ادھر کام ٹھیک ہو گیا۔ اس کا انہوں نے پاؤں کاٹنا تھا، بڑی بنی بنائی والا تعلق والا، بڑے لوگ اس کو جانتے تھے۔ ہسپتال میں پوچھا کہ جناب فلاں صاحب بیمار ہیں، انہوں نے کہا شوگر کی وجہ سے آپ کا پاؤں انڈلی تک کاٹنا پڑے گا، اور 2 دن کے بعد سرجن سرجری کریں گے اور اس کو کاٹ دیں گے۔ تو میں پوچھنے گئے، کوئی 1000 دے آیا، کوئی 2000، کوئی تھوڑا، یہ جناب میاں صاحب چودھری صاحب حاج صاحب یہ صدقہ کر دیجیے گا۔ اس دور میں 70,000 72,000 جمع ہو گیا۔ اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ صدقے کے فضائل سنے ہوئے تھے۔ ہسپتال کے چھوٹے عملے کو بلایا، جاگ رہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس کوئی ویسکٹ اور شیروانی بنوانے آئے، خصہ بنوانے آئے، اور گاہک سامنے کھڑا، ہم ایسے کھڑے سو رہے ہوں گے، سوئیں گے؟ میں حیران ہوتا ہوں، بڑا حیران ہوتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ وہ کیا بات، چھوٹے عملے کو بلایا۔ ڈرائیور کبھی بھی سونے والے کو ساتھ اس لیے نہیں بٹھاتا، کوئی ڈرائیور ہو اور اس کے ساتھ کوئی سو رہا ہو کبھی نہیں بٹھائے گا، کبھی نہیں بٹھائے۔ اس طرح ہوتا ہے، یہ سونے والا ایسے ہی مضامین لوٹ لیتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ یہ سونا ہے تو اوٹ لے کے بیٹھے، پھر کئی اوٹ لے کے بیٹھتے ہیں اہتمام سے، پورے خشوع خضوع سے دعائیں سونے کی پڑھ کے سوتے ہیں، اوٹ لے کے بیٹھے، میرے سامنے میں نہ بیٹھے، رٹا لگا کے تو آتا نہیں۔ میں نے اس دن ایک صاحب کو دیکھا، وہ مسکین پشری، انہوں نے ہینڈس لکھے ہوئے تھے، پھر اس کو دیکھتے تھے بولتے، میں نے کہا اچھا، میں نے پہلی دفعہ ان کی تقریر سنی، اچھا ہینڈس لکھے ہوئے، میں کہا اللہ معاف کرے، ہماری تو بریکیں خراب ہو جاتی 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، اور تھوڑا سا پھر ہینڈس کو دیکھیں، پھر میں نے پہلی دفعہ ان کی تقریر سنی، اللہ والے نے دیکھا ہے، میں نے کہا بھائی اچھا ایسے ہی ہوگا۔ ہسپتال کے عملے کو بلایا، اس کو دیا 500,000، اس نے کہا فلاں بیڈ والا بابا ہے وہ پیسے بانٹ رہا ہے، تو بھی جا۔ دوسرا آیا غریب، کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی صفائی کرنے والا، وہ آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور پیسے تھوڑی دیر میں سارے ختم ہو گئے۔ 2 دن کے بعد انہوں نے ہسپتال میں لے گئے، آپریشن تھیٹر میں لے گئے، انہوں نے چیک کیا، بڑے ڈاکٹر نے کہنے لگا کہ اس کو کاٹے نہیں، یہ
بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے آثار ہیں، فلاں ٹریٹمنٹ دے کے دیکھیں، اس کو کاٹے نہیں، وہ فلاں ٹریٹمنٹ دیا، اوپر سے صدقے نے فیصلے کروا دیے تو ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو۔ کوئی صدقہ ہے تو صحیح ایسی چیز، مال کا صدقہ، پانی کا صدقہ، رزق کا صدقہ، یہ پلیٹیں دھونے والے، یہ پانی پلانے والے، یہ دہی جگ اٹھانے والے، یہ چھابیاں سیدھی کرنے والے، یہ چٹائیاں، یہ روٹی پکانے والے، یہ چٹائیاں لپیٹنے، بیت الخلاء صاف کرنے والے، اب سوچ نہیں سکتے کہ انہیں مل کیا رہا ہے، ملا کیا ہے اور ملے گا کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، سوچ نہیں سکتے۔ پتہ نہیں اب کس کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ کلندر ہے، وہ غوث ہے، وہ ولی ہے، نبی تو ہو نہیں سکتا ختم نبوت کے صدقے، وہ کون ہے، کس مقام، کس مرتبے، کس کمال کا فرد ہے، پتہ نہیں اللہ کیا اس کا کیا مقام ہے، ان کو کیا خبر، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ان کو کیا پتا۔ دنیا کا وہ کام سب سے بہترین کام کہ جس پہ بندہ کہتا ہے کہ مولا میں پہلے یہ، حالانکہ پہلے نیک اعمال آنے چاہیے تھے، لیکن ترتیب قرآنی کیا ہے، وہ ہے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کو راحت پہنچانا کسی بھی ذریعے سے اگر اللہ کی رضا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ اس فکر کو پھر سنیے گا غور سے، مخلوق کو راحت پہنچانا، مخلوق کی خدمت کرنا کسی بھی ذریعے سے اگر نیت میں اللہ کی رضا ہے تو یہ صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ مخلوق کو راحت پہنچانا اور مخلوق کی راحت کا خیال کرنا۔ کہنے لگا کہ وہ مجھے نارکلی تھانے کا SHO تھا، تو میں ایک جگہ جاتا تھا، وہ بھی کہیں آئے بیٹھا ہوتا تھا، دربار ہسپتال ہے، یہاں ڈاکٹر سعید صاحب بیٹھتے تھے، تو میں منگل کے دن وہاں جاتا تھا، تو وہ انارکلی تھانے کا SHO تھا، ریٹائر ہو گیا، پھر وہ بھی آتا تھا۔ کہنے لگے میں نے یوسف فلودے والے سے پوچھا، فلودے تو سب کے ہی ہیں، تیرا فلودے میں لائن کیوں لگتی ہے؟ انارکلی میں ہے ہمارے ہاں لاہور میں ایک یوسف فلودے والا، اس کے ہاں اس کی بات کر رہا تھا کہ کیوں لائن کیوں لگتی ہے؟ کہا میں چونٹیوں کا، کیڑوں مکوڑوں کا خیال رکھتا ہوں، جو انسان جیسی افضل ہستی کا خیال رکھے، اللہ اس کی مشکل دور ہو جائے، یا اللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، یا اللہ اس کا غم ختم ہو جائے، اللہ اس کی الجھن ختم ہو جائے، اللہ کوئی ایسی چیز ہو، کوئی تعویذ ہو، نقش ہو، وظیفہ ہو، تسبیح ہو، یا اللہ میں دوں اور اس کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا، اور اس سے بڑی منزل کہاں ملے گی؟ تو معلوم ہوا جس بندے نے موت کو دیکھ کے موت سے واپسی کا جو پہلا سوال کیا تھا وہ صدقہ جاریہ کیا تھا، فَأَصَدَّقَ، صدقہ کرو، اور ایک صدقہ ہے، ایک صدقہ جاری ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، صدقہ ہے پھر اس سے افضل صدقہ جاری ہے۔ میں بھی 2-3 دن سے اعلان کر رہا ہوں کہ جس کے پاس کوئی تعویذ ہو آزمودہ کسی مرض کے لیے، کسی مسئلے کے لیے، مجھے کاغذ پہ لکھ کے دیں، پیچھے اپنا نام، مکمل پتہ بھی، موبائل نمبر تمام، اور اس کے مکمل فائدے تفصیل سے لکھ کے دیں۔ ابھی چند 8-10 لوگوں نے دیے ہیں۔ میرا مقصد ان چیزوں کو جمع کر کے، کیونکہ بہت طالب علم ہوں، سیکھنے والا ہوں، کہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا ہے اور اس کو چھاپ کے اللہ کی مخلوق کو کسی طریقے سے بھی راحت ملے۔ 8-10 بندوں نے دیے ہیں۔ سوال کرتا رہتا ہوں، چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ پتہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تو بتا، مزاج میں صدقہ جاریہ کا پتہ نہیں چلا کہ میں صدقہ ہے کیا اور میری ذات سے صدقے کو ملے گا کیا،
اگر میری ذات صدقے کا ذریعہ بن گئی، رب راضی کیسے ہوگا، میری مشکلیں حل کیسے ہوں گی، اور میری زندگی کی ناکامیاں کیسے ختم ہوں گی؟ فارم دیتے ہیں ہم، کوئی لکھتا نہیں ہے۔ اصل میں وہ اندر بات صدقے کی اتری نہیں ہے کہ اس سے ملے گا کیا، میری آخرت، دنیا، عزت، دولت، صحت، اس کے ترقیاں، کامیابیاں ہوں گی کیسے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو پھر ایک فارم کیا کئی کاپیاں پر کر دے، کرنے والے کرتے ہیں، مجھے کاپیاں ملتی ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو نفع ملتا ہے۔ ایک گائے کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے والے کے تو پاؤں کے نیچے سینگ آ کے ٹک جائے اور وہیں ٹک جائے اور اس کے مسئلے تو حل ہو جائیں۔ اللہ کے کسی مخلوق، اللہ کے کسی دکھیارے بندے کے مسئلے کا حل ہو جائے، یا حل بھی نہ ہو، میں اس کا ذریعہ بن جاؤں۔ کیوں فرمائے جو کسی کے کام کے لیے چلا پھرے، اس کا کام ہو نہ ہو، اللہ جہنم سے 7 خندقیں اس کو دور کر دے گا، 1 خندق کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے۔ کیوں فرمایا میرے آقا نے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو زندگی میں سب سے بہترین چیز جو نعمت ہے وہ صدقہ ہے، اور وہ صدقہ مال کا بھی ہے، اور وہ صدقہ نظروں کا، بولوں کا، کسی مخلوق کو خدمت، اس کی بھلائی، اس کی خیر سوچنا اور اس کو خیر کی راہوں پہ لگانا، اور خیر کی راہوں اور سچی راہوں پہ لگا کے دنیا آخرت اس کی سنوار دینا۔ اور سب سے بڑا صدقہ ہے، صدقہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے مانگنے والا بنا دینا اور اسے اللہ کے خزانوں سے لینے والا بنا دے۔ اس کے لیے ہمارا لگ جائے، جان مال وقت لگ جائے، دل دماغ دعا لگ جائے۔ میں نے اس دن ایک خدمت والے ساتھی سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو جان مال وقت لگا رہا، حالانکہ مال نہیں لگا رہا، جان لگا رہا، وقت لگا رہا۔ میں نے کہا تو 3 چیزیں نہیں لگا رہا، دل، دماغ اور دعا۔ دل، دماغ اور دعا۔ جب دل سوچتا ہے، دماغ سوچتا ہے، دل اس پہ لگتا ہے اور دعائیں ہوتی ہیں متوجہ، پھر فیصلے اور ہوتے ہیں، پھر کام اور ہوتے ہیں، پھر جذبے اور ہوتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو ان ترتیب پہ لانا ہے، صدقے کے بارے میں سوچنا ہے، صدقے کے کتنے پہلو ہیں، صدقے کے کتنے باب ہیں، صدقے کے کتنے راستے ہیں، اور صدقے کے کتنے طریقے ہیں کہ میں انسانیت کی نفع اور بھلائی کا ذریعہ بن جاؤں۔ فیصلہ کر لیں گے، اللہ خزانے غیب سے عطا فرمائے، اور تسبیح خانہ اس کی ترتیبیں بتاتا رہتا ہے۔ میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ فطرانہ جو ہے، میں نے آپ کو کاغذ بھی بانٹا تھا فطرانے والا، کہ فطرانہ سخیوں والا فطرانہ دیں اور ہمیں نہ دیں، ہمارے لینے کی کوئی ترتیب نہیں، خود ہی اپنے غریب رشتہ داروں کو یا یتیم مسکین کو، ایسا جو سوال نہیں کرتا، کیونکہ سڑکوں، چوراہوں، گھروں میں سوال کرنے والوں کے اکثر کے بینک بیلنس بہت وسیع ہوتے ہیں۔ یہی کہتا ہوں کہ یہ بھی صدقہ ہے، اس کو بھی ایسا کریں کہ سخیوں جیسا کریں، عشر دیں سخیوں جیسا، زکات دیں پوری دیں، گن کے دیں۔ کہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم زکات دینے والے تھے اور ایک پائی اور پینی اور پیسہ بھی لے لیا نا، اللہ نسلوں کے لیے فقر، غربت، تنگ دستی اور پریشانی، بیماریاں، تکلیفیں، لڑائیاں اور خون ریزی کا فیصلہ کر دے گا۔ یہ زندگی کا ایک سوال ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں ایک کام کروں گا مولا اور صدقہ کروں گا، ایک دفعہ پھر بھیج دیں، لیکن وہ چانس ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اس پہ سوچنے کی توفیق دے۔ آج سارا دن اس پہ سوچئے گا۔ آج زندگی میں اس پہ سوچئے گا۔ کیا سوچئے گا؟ کہ اگر زندگی میں کوئی اللہ پاک 4 منٹ باقی ہوں، 4 منٹ باقی ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اب سمجھ آئے؟
जिंदगी के 6 मिनट बाकी हो तो उससे पूछा जाए बता क्या करेगा, वही हसरत जो मौत के करीब जाके बंदा करता है, मैं भी वही हसरत लूंगा कि मौला बस 4 मिनट बाकी हैं, मैं सदका करूंगा और नेक काम करूंगा। और सदके के कितने रास्ते और सदके के कितने तरीके हैं, इसको सोचें। और ये चीजें तस्बीह खाने से आपको मिल रही हैं। माल के एतबार से सदका, ज़कात की बार बार तरतीब अर्ज करता हूं, उशर की बार बार तरतीब अर्ज करता हूं, बेटियों को पूरा हक, बहनों को पूरा हक और फितराना पूरा का पूरा। और वैसे सदका खैरात बीमारियों के नाम पे इसकी अक्सर तरतीब साल से बता रहा हूं। और अमाल का या दूसरी परेशानियों को दूर करने के टोटके नुस्खे, ये सदका जारिया, ये भी तरतीब तस्बीह खाने से चल रही है। तस्बीह खाना एक पूरा निजाम बताता है, अगर कोई समझने वाला हो तो एक पूरा निजाम बताता है। अल्लाह मुझे आपको इस सच्चे निजाम का सच्चा साथी बना दे। सोचा करें, किया करें, फैलाया करें। अल्लाह मुझे आपको खैर फैलाने वाला बना दे इंशाअल्लाह। अफजल ज़िक्र ला इल्लल्लाह
محمد رسول سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم آمین آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.